اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کی عورتیں در در جاتی ہیں، ایک ایک در سے 5-5 روپے جمع کر کے اور اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہیں. کیسے کیسے لوگوں کی نظریں پڑتی ہوں گی، کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہوں گی. آج ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کو چاہے سوکھی روٹی ہی صحیح دسترخوان لگا کر عزت کے ساتھ کھانا کھانے کی توفیق تو ہے نا. یہ نعمت تو ہے نا. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور تو کریں جو ہمارے پاس ہیں. ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا شروع کریں گے دل گواہی دے گا اللہ یہ جو ہم عزت و بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ محض آپ کی نعمت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. اگر کوئی کہے نا کہ میں بارش کے قطروں کو گن سکتا ہوں، چلو ہم مان لیں گے. کوئی کہے میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، چلو ہم مان لیں گے. کوئی کہے میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، چلو ہم بات کو مان لیں گے. کوئی کہے میں سمندر کے جھاگ کو گن سکتا ہوں، ٹھیک ہے کسی طرح ہم مان لیں گے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں، یہ بات ہم نہیں مانیں گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اور نعمتوں کا رہنے کا طریقہ بتا بھی دیا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے. اور نعمتوں کی ناقدری اگر کریں گے تو اس کا وبال آئے گا. کانوں کو موبائل فون کے ساتھ حرام سننے میں کرو بات ساری رات یہاں لگائیں گے تو وبال آئے گا. آنکھوں کو فیس بک پہ لگائیں گے، وقت کو فیس بک پہ ضائع کریں گے، وبال آئے گا. بچ نہیں سکتے. کہ فیس بک پہ بیٹھنے والے اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، پتہ قیامت کے دن چلے گا. حدیث مبارکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر ایک دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے. جب فیس بک پہ ہم نے دوستیاں لگائیں تو پھر ہمارا ایمان کی کیفیات بچ جائیں بہت مشکل، بہت مشکل. بے حیائی کے سیلاب میں غرق ہو کے موت کے وقت معاملہ بنے گا خرابی کا. تو اگر ہم نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور تکلیفیں آ کے رہیں گی. قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے ایک بستی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ ایسی بستی کی جن کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. دو نعمتیں بتائیں کہ اندر بھی اطمینان تھا، باہر بھی امن تھا. یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق کی بہتات تھی، نعمتیں تھیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فکفرت، انہوں نے میری نعمتوں کو مس یوز کیا، میری نعمتوں کی ناشکری کی. آنکھیں دی تھی میں نے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو دیکھنے کے لیے، یہ نامحرموں کو دیکھتے رہے. زبان دی تھی دین کی دعوت دینے کے لیے، یہ نامحرموں سے باتیں کرتے رہے. وقت دیا تھا دین کو سمجھنے کے لیے، خدمت کے لیے، یہ انٹرنیٹ، موبائل فون اور فیس بک کے اوپر لگے رہے. فکفرت، انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری کی. بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی تھی. آگے کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بھوک اور خوف کو لباس سے تشبیہ، لباس تو نہیں ہے، لباس سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب؟ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوا کرتا ہے. کہ جب نعمتوں کی ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف، معاشی تنگی بھی آ گئی. 70,000 بھی کما رہے ہیں تو بھی نقصان میں، پریشانی میں پورے نہیں ہوتے. 2 لاکھ بھی کما رہے ہیں تب بھی شکر نہیں ہو رہا، پورے نہیں ہو رہے. اور 10,000 کما رہے ہیں تو پورا نہیں ہو رہا. معاشی تنگی بھی آ گئی اور خوف بھی آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے نہیں ظلم کیا، ہم نے نہیں یہ تبدیل کیے معاملے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری حکومت کو چھوڑ دیا، جو ہم کہتے تھے وہ کیا نہیں، من مرضی کی زندگی کرتے رہے. حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو اپنا لیا، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپنا لیا.
ایمانداری کو چھوڑ کر بے ایمانی کو اپنا لیا، دیانت کو چھوڑ کر خیانت کو اپنا لیا، اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر فیس بک پہ بیٹھ کر انڈین ایکٹرسوں کے لباس جیسے بنانے شروع کر دیے، اور لوگوں فحاشی اور دوسرے ایکٹروں کو دیکھ کر ان جیسا اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم نے بھی پھر ان کے اوپر تکلیفوں کو لازم کر دیا۔